تو انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کو حلال کیا، 15 میں حرام کیا، 15 میں حلال کر دیا. حالانکہ نہ میں نے 2014 میں حرام کیا نہ 15 میں حلال کا فتویٰ تو دیا. پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہا، پھر 15 میں حلال اس لیے کیا کہ اپنا چینل بنایا. حالانکہ میرا 2018 میں چینل بنائے، 2015 میں. یہ دوسرا جھوٹ بھی. تیسرا جھوٹ، مفتی صاحب لوگ ڈراپ شپنگ کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ ہم حرام کہتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں بھائی اس طرح سے حلال ہے، یہ کرو گے تو حلال ہے، یہ کرو گے تو حرام ہے. چوتھا الزام یہ کہ یہ مولوی لوگ مسجد اور مدرسوں میں بند رہتے ہیں، انہوں کیا پتا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے. مسجد اور مدرسوں میں بند نہیں رہتے بھائی، ہم 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بند ہو، کچھ اللہ کا ذکر زیادہ کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مدرسوں میں بند نہیں ہوتے، مدرسوں میں تحقیق کا کام ہوتا ہے. لیکن نیچے لوگوں میں کسی ایک شخص کو بھی یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اس سے سوال کرے کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب پہ الزامات لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت پیش کریں، کوئی کلپ چلائیں آپ ان کا. نہ 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 نہ. آگے جو پوری عمارت کھڑی کی اس نے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں تجارت سے روک رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں، اور میرا بیڑا غرق کر دیا. پہلے مجھے فتویٰ دیا حرام ہے اور میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا، اب کہہ رہے ہیں حلال ہے، وغیرہ وغیرہ نا. لیکن لوگ ان الزامات کی نہیں کر رہے کہ تحقیق کریں ہم، بلکہ لوگ بھی اس میں شامل ہے کہ ان مولویوں کا ہونا کیا چاہیے. تو یہ ہے آج سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا، اور یہ ہر جگہ ہی ہے. ڈاکٹروں کے خلاف بھی ہے یہ پروپیگنڈا، بعض بے گناہ سیاست دانوں کے خلاف بھی ہے. سیاست دانوں میں بھی برے ہوتے ہیں، لیکن سارے برے نہیں ہوتے بھائی، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان کے بارے میں، وہ دیکھو بھاگ کے بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، تصویریں بھیجی، یہ دیکھو. میں نے تحقیق پتہ چلا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں، پتہ نہیں کون سے زمانے کی تصویریں اٹھا کے وائرل کی ہوئی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان ہے، آپ کو پتہ ہے اتنے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں اس نے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اور میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے کیوں؟ وہ فلاں نے رپورٹ پیش کی. میں نے کہا فلاں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ رپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے میرے بھائی. خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آج ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسے ہر فیلڈ کا سب کچھ پتا ہے. اور یہ پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ملے گی. میرا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے واسطہ ہوتا ہے. میں اگر کڈنی کے اسپیشلسٹ سے ہارٹ کے بارے میں کچھ پوچھوں نا، وہ فوراً کہہ دیتا ہے مجھے مفتی صاحب ہارٹ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا نا اس کو. میں اگر ہارٹ اسپیشلسٹ سے لیور کے بارے میں پوچھتا ہوں، وہ فوراً کہے گا مفتی صاحب ایک جگر کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا نمبر میرے پاس ہے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، مجھے جگر کے بارے میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ نہیں پتا. وہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا، اس کو اس میں شرم محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کسی 2 نمبر حکیم کے پاس جاؤ یا 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ اس سے لیور کے بارے میں پوچھو، وہ لیور کے بارے میں ایسی رپورٹیں پیش کرے گا جو آپ کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. اسے سب پتا ہوگا کہ پودینے کے پانی میں نیمبو ڈال کے پیو، تمہارا جگر کا کینسر ختم. میں ملا ہوں ایسے ڈاکٹروں سے بھی.